اصحاب کہف کے واقعے سے اسباق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو درداء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ چونکہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اس لیے اس سورہ میں ان تمام فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دجال میں ہوں گے، جن کے ذریعے وہ لوگوں کے ایمان سے کھیلے گا، اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ اس سورہ میں 4 اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں: اصحاب کہف کا واقعہ، ایک مالدار شخص کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ، یہ کچھ نوجوان تھے جو کافر بادشاہ کے ڈر سے کسی غار میں جا کر چھپ گئے تھے، جنہیں اللہ نے حفاظت سے رکھا اور تقریباً 300 سال تک سلائے رکھا۔ اسباق، اصحاب کہف کے واقعے سے اسباق۔ انسان اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، دعا کے ساتھ تدبیر بھی کریں، فتنوں کے دور میں ایسی جگہ سے الگ ہو جائیں جہاں پر دین کو خطرہ ہو۔ مقصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کریں، بحث و مباحثے سے بچیں، حلال پاک صاف طیب کھانا کھائیں، ولیتلطف، نرمی کو زندگی کا حصہ بنائیں، معاملات کو اللہ کے سپرد کریں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی جوانی میں ہی دین کو پورے دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ باغ والوں کے قصے سے اسباق۔ شکر نعمت کو باقی رکھنے کا سبب ہے۔ دعوت کے لیے ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ ہر ایک انسان کی مزاج اور طبیعت مختلف ہوتی ہے، حکمت سے بات کریں۔ مال اور اولاد آزمائش ہیں، عموماً تکبر انہی راستوں سے آتا ہے۔ نیکیاں ہی باقی رہ جانے والی ہیں، فانی کو باقی رہنے والے اعمال پر ترجیح نہ دیں۔ سارے اختیارات کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ آپ کا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی تصحیح کرے، سچ بات بتائے۔ مومن آخرت کے بارے میں پر امید رہتا ہے۔ نعمتوں کا انکار نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ بے شک دنیا عارضی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے اسباق۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور سفر میں کسی کو ساتھ لے جائیں، زیادہ راہ ساتھ لے کر جائیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر بے حد ضروری ہے، اور صبر علم حاصل کرنے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے، کس چیز میں کیا حکمت ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ والدین کی نیکی سے اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے سے اسباق۔ کامیابی اور فلاح کے لیے اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ محتاج کی مدد کرنا اور اجر کی امید اللہ سے رکھنا چاہیے۔ فتنوں کا سدباب مل جل کر کریں۔ لوگوں سے نرمی کا رویہ رکھیں۔ اپنی ذہنی، جسمانی اور مالی قوتوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ لوگوں کو آخرت اور جنت کی یاد دلائیں۔ لوگوں کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ شیطانی اور دجالی قوتیں ہر طرح کے چکا چوند ہتھ کنڈے استعمال کر کے فحاشی، بے حیائی کے ساتھ عورت کے حقوق کی آڑ میں ہم مسلمان عورتوں کو اپنے دین اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنی ذات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے عقائد مضبوط کریں۔ باطل کی ان یلغاروں کے مقابلے کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ دین سے جڑی رہیں۔ دین کو دل کی خوشی اور اعتماد کے ساتھ اپنائیں۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔